مجھے میرے عزیزوں یہ پریکٹیکلی دیکھنے کو ملا. یہاں کھڑے ہو کر کے بیان کرنا آسان ہے کہ ہم ہر مصیبت گوارا کر لیں گے حضور کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں. لیکن 4 دن کسی کو جیل میں اندر ڈال دیا جب پھر پوچھا جائے اب بتاؤ. بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہکڑی نکل جاتی. کتنے میں نے 8 مہینے جیل کے اندر لوگوں کو کافر ہوتے ہوئے دیکھا، انکار کر دیتے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ مصیبتیں جیسی آتی ہیں وہ آدمی سٹپٹا جاتا ہے، گھبراتا ہے. اس وقت بھی کوئی چیز اگر تمہیں روکتی ہے تو یہی ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات اگر آ گئی مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات بنانا ہے، ان کی مرضی اس میں ہے تو میں اس میں راضی ہوں. پھر اس کے بعد سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. ورنہ پوری زندگی میں کبھی آپ کو اینزائٹی سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. یہ بے چینی سے اس کا علاج ہی نہیں ہے. آج جن لوگوں کے بھی یہ سوال ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، آپ کتنے بھی وظیفے پڑھ لو خواہشات کم نہیں ہے تمہاری، نمازیں خوب پڑھ لو، ابھی دل گھبرایا بے چینی ہوئی، حضرت کون سا وظیفہ بتاؤ، دل بہت بے چین ہے، 100 بار یہ پڑھ لو 100 بار یہ پڑھ لو، کوئی بھی بتا دیا آپ پڑھ تو لیا. میں کہتا ہوں صرف یہ تمہارے وظیفے بھی تمہارا علاج نہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، شوگر ہو گئی ہے اور آپ کو ہم نے گولیاں دے دی، 5 گولیاں صبح دوپہر میں اور شام میں کھا لو. بہت اچھی گولیاں، بہت مہنگی گولیاں ہیں. یہ گولیاں لے کر کے گئے ٹیبلٹس شوگر، 8 دن کے بعد پھر کہتے کچھ بھی شوگر ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے، روز کھا رہا ہوں. پھر میں نے معلوم کیا گولیاں تو 5 ہر ٹائم پہ لیتے ہیں لیکن روزانہ 1 کلو شکر بھی کھا رہے ہیں، میٹھا خوب کھا رہے ہیں اور گولی بھی کھا رہے ہیں. تو کبھی بھی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہماری خواہشات ہے اس کی لمٹ کرنا پڑے گا. اس کی لمیٹیشن اگر ختم یا روک نہیں لگے گی تو کبھی بھی بے چینی کا علاج نہیں کر سکتے ہم. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں چند مثالوں کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیسے اپنی زندگیوں کی خواہشات کو ختم کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جب خلیفہ بنے تو خلافت کے کاموں میں اتنے بزی رہتے تھے بہت، تو بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کر دی گئی، سیلری دی جانے لگی. سارے مسلمانوں نے اتفاق کیا کہ امیر المومنین اب کمائیں گے کہاں سے؟ بیت المال سے ان کی سیلری، منتھلی سیلری دی جائے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق کو جو سیلری مل رہی تھی، تنخواہ مل رہی تھی، لاتے تھے، گھر کا خرچہ ہو جاتا تھا، بس اس کے علاوہ نہیں تھا. ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ کبھی کچھ اچھی غذا کھا لو، کچھ اچھا کھانا کھا لو، سوکھا سوکھا کھا کر کے آپ کے بال دیکھو کیسے ہو گئے، آپ کا جسم کیسے ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا جانتے؟ وقت کے خلیفہ ہے، کہتے ہیں میری بیوی میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں اچھی غذا کھا لوں. اتنی تنخواہ نہیں آتی تھی کہ گھی خرید لیں، شہد خرید لیں. تو ان کی بیوی کہتی آپ ٹینشن مت لو، میرے پاس جمع کیے ہوئے پیسے ہیں، میں اس سے گھی لے کر کے آتی ہوں اور شہد لے کر کے آتی ہوں تاکہ تھوڑی نرم غذا آپ کھائیں گے، طاقت بھی آئے گی، اچھا لگے. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ بیوی نے کہا جو آپ ہر منتھ سیلری لا کر کے دیتے ہیں، گھر کا خرچہ ہو جانے کے بعد تھوڑا سا میں اس میں بچا کر کے رکھتی ہوں. سب عورتیں کرتی ہیں، ان کے چٹے جو ہے چلر وہ بچا لیتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ان سے کہتے اچھا کتنا بچا کر کے رکھا ہے جس سے تم گھی لے کے آؤ گی اور شہد لے کے آؤ گی؟ وہ جا کر کے ایک پوٹلی پوری لے کر کے آتی کہ اتنے پیسے میرے پاس جمع ہوئے اور اس سے آپ جائیے بازار میں گھی اور شہد لے کر کے آئیے. حضرت ابوبکر صدیق وہ پوٹلی لیتے ہیں اور سیدھے بیت المال میں لے جا کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر وہاں موجود لوگوں سے کہتے ہیں میری تنخواہ کم کر دو، اتنی زیادہ آ رہی تھی.
میری بیوی بچا کر کے رکھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ زیادہ آ رہی تھی، اس کو کم کر دو۔ خواہشات کو جنہوں نے ختم کیا وہ اپنے سکون کے بادشاہ بنے تھے، اور ہمارے ہاں اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، جتنا آئے اس سے زیادہ چاہیے، جتنا آئے اس سے زیادہ چاہیے۔ میرے عزیزوں، یہ صرف اور صرف مال میں نہیں ہے، ہر چیز میں خواہشات ہماری ایسی ہیں جو آڑے آتی ہیں۔ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ میچ دیکھنے کے لیے نوجوان بیٹھتا ہے، لیکن اسے آدھا گھنٹہ مسجد میں بھاری کیوں لگتا ہے، مشکل کیوں لگنے لگ جاتا ہے؟ فلم دیکھنے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے اس کو کبھی بے چینی نہیں ہوتی، انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے۔ دل بیمار ہے، دل کو شیطان نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور شیطان کا یہ مرید بنا ہوا ہے۔ شیطانی جتنی چیزیں ہوں گی اس میں اس کا دل لگتا رہے گا، اور جہاں وہ اللہ کے راستے پر آئے گا اس کی بے چینی بڑھنے لگ جائے گی، اینزائٹی جو ہو گئی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اس کی۔ یہ صرف اور صرف اس کا علاج ایک ہی چیز پر ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا، اس کا علاج ایک ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ خواہشات کو جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ہم قربان نہیں کر دیتے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تو تم مومن بھی نہیں ہو جب تک اپنی پوری خواہشات کو میرے مطابق نہ بنا دو، حضور کے چاہنے کے مطابق جب تک نہ بنایا جائے تب تک تو مومن بھی نہیں ہے۔